السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ان ادر نیو ولاگ۔ تو جی گائز، آج میں آپ لوگوں سے یہ باتیں کروں گا خاص طور پر جو یورپ میں آ چکے ہیں، ابھی نئے نئے آئے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ابھی انشاءاللہ اسی سال آ جائیں، جو جن کا آنے کا ارادہ ہے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میرے ایسے بھائی ابھی ایک دن گزرا ہے، تو میرا ایک سبسکرائبر ہے، وہ بیلجیم میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میری کیس ریجیکشن ہو گیا ہے، کام بھی تھا، سب کچھ تھا، ابھی جو ادھر کا کارڈ ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور میرے پاس کام وغیرہ بھی نہیں ہے، بہت ٹینشن ہے، کیا کروں، اٹلی میں کہاں لا کر کرواؤں، تو کتنی دیر میں ڈاکومنٹس ملیں گے۔ تو یہ سب باتیں میں آج آپ کو اس ولاگ میں کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو، پہلے جیسا کہ آپ کو اگر معلوم ہے تو ٹھیک ہے کہ میں پہلے گریس یونان میں آیا تھا لیبیا سے، تو ادھر رہا کچھ عرصہ، تو اس کے بعد ادھر آ گیا۔ تو اگر نہیں معلوم تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو کیوں آیا۔ تو صرف اور صرف ایک سکون کے لیے، ایک اچھی لائف کے لیے ادھر آیا، گریس کو چھوڑ کر۔ ادھر آپ کو دیکھو ہر وقت یہ ٹینشن رہتی ہے کہ بھائی چیکنگ نہ ہو، ابھی میرا کارڈ بھی ختم ہو گیا ہے، تو نہ ادھر کوئی اتنے لیگل، صرف ایک کارڈ دیتے ہیں کیمپ والے، گریس کیمپ والے نے ایک کارڈ دیتے ہیں، سرخ کلر کا بھی کارڈ ملتا ہے، مجھے بھی ملا تھا، تو وہ آپ کو ہر مہینے رینیو کرانا پڑتا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ مہینہ تو ایسے گزر جاتا ہے، اگر ایک دفعہ رینیو نہیں ہوا تو پھر آپ کا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ یورپ میں آ جاؤ کسی بھی کنٹری میں، تو آنے سے پہلے خوب سرچ کر آؤ، یوٹیوب پر دیکھو کہ لوگ کیا کرتے ہیں، یورپ کی کیسی لائف ہے، کون سا کنٹری اس وقت سب سے اچھا ٹاپ میں جا رہا ہے، تو اس کنٹری میں آنے کی کوشش کرو۔ باقی دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ آپ لوگ محنت کرو، ٹھیک ہے۔ کامیابی ناکامی دینا میرا کام ہے، بات تو صحیح ہے۔ اور آپ لوگوں کا کام ہے محنت کرنا اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنا۔ تو جب یونان میں نے اسی وجہ سے چھوڑا کہ ادھر چیکنگ اور یہ مسئلے وغیرہ ڈاکومنٹ کے تھے، ادھر اتنے سالوں گزرنے کے بعد بھی ڈاکومنٹ نہیں تھے ملتے کسی کو، ٹھیک ہے۔ تو ابھی سننے میں آیا تھا جب پرانے آدمی تھے ان کو ملے بھی ہیں شاید، تو اچھی بات، اللہ سب کو دے یا ڈاکومنٹ۔ اور دیکھو، آپ یورپ میں آئے ہو تو ہمیشہ آپ ریسرچ کرو اور کسی کی بھی نہ سنو، کسی کی بھی نہ مانو، کیونکہ دیکھو یورپ میں واحد اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ادھر ہے پھر تو آپ کے لیے بہت بینیفٹ ہے، کیونکہ آپ کا ریلیٹیو ادھر ہے، کوئی چاچو ہے، ماموں ہے، وہ ویل سیٹل ہیں، تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہو، آپ کو ریزیڈنس پرمنٹ، رہائش، کھانا پینا، رہنا سونا، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک مہینہ 2 مہینہ ان کے پاس رکو گے، آہستہ آہستہ آپ کی ہر چیزیں بن جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ میری طرح ادھر سولو کے لیے سروائیو کر رہے ہو تو آپ کو بھائی بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنا فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کیونکہ آپ 2 سال فرانس میں لگا لو، پھر 3 سال پولینڈ، بیلجیم، پیسے کے پیچھے بھاگتے رہو، تو پھر جب آپ کے 10-12 سال گزر جائیں تو پھر آپ کو یار ابھی کس کنٹری میں جاؤں، کون سی کنٹری پیپر دے رہی ہے، تو پیسے تھوڑے کم کما لو، لیکن ایک سکون ہوتا ہے، ایک انسان کو پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ کمانا چاہیے، پیسے کے لیے ہم ادھر آئے ہیں، میں بھی پیسے کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ بھی پیسے کے لیے آئے ہو، یہ بات نہیں ہے کہ پیسے کو بالکل ویلیو نہیں ہے، قدر نہیں ہے، بہت ویلیو ہے، ہم اپنی جان پر کھیل کے آئے ہیں، اسی پیسے کے لیے آئے ہیں نا۔ تو دیکھو آرام سے ادھر ایک ہی کنٹری میں رک جو بھی آپ کو کنٹری پسند ہے نا، اور دیکھو وہ ڈاکومنٹ دیتی ہے نہیں دیتی، اگر آپ کو ڈاکومنٹ نہیں چاہیے تو پیسہ بھائی یونان میں بھی بہت زیادہ پیسہ ہے، فرانس میں بہت زیادہ پیسہ ہے، ٹھیک ہے، جرمنی میں بہت زیادہ پیسہ ہے، اور بیلجیم میں بہت زیادہ پیسہ ہے، اور ایک کنٹری ہے شاید مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، تو آپ کو میں وہ بھی بتا دوں گا۔ تو ان کنٹری میں بہت زیادہ پیسہ ہے، لیکن ڈاکومنٹ کا نام و نشان نہیں ہے ابھی اس وقت میں۔ ایک ہے اٹلی، اور پہلے نمبر پر ہے اسپین، دوسرے نمبر پر ہے اٹلی، جو لوگوں کو پیپر دے رہا ہے۔ تو آپ دیکھو ایک ہی کنٹری میں رکو، آپ کا جتنا بھی ٹائم ایک کنٹری میں زیادہ ہوگا
تو آپ کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوگا. اگر آپ ایک کنٹری میں سال رکتے دوسری کنٹری میں 2 سال رکتے ہو, ادھر بھی ڈیل کروائیے ادھر بھی ڈیل کروائیے, ایک کنٹری میں رکو, ٹھیک ہے, اچھا کام ڈھونڈو, اس کنٹری کی لینگویج سیکھو, ادھر کا ڈرائیونگ لائسنس لو, ان کے قانون کو فالو کرو. اور دیکھو ادھر آپ نے خود اپنے لیے سروائیو کرنا ہے, خود لڑنا ہے. گھر والے آپ کو کہیں گے ادھر چلے جا, ادھر چلے جا, ادھر چلے جا, ادھر چلے جا, آپ لوگوں کو بس کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ لوگ آرام سے بھائی اپنا فیصلہ کرو آپ کو کس کنٹری میں رہنا ہے اور اسی کنٹری میں رہو, ٹھیک ہے. اچھی طرح ریسرچ کرو. اگر آپ کا کوئی بھی نہیں ہے, جن کے ریلیٹیو ہیں ان کے لیے تو بیسٹ ہے, چاہے وہ کہیں بھی چلے جائیں. تو اگر جن کا کوئی بھی نہیں ہے, ریلیٹیو نہیں ہے یورپ میں میری طرح, تو بھائی آپ ایسا کریں, آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے. اگر آپ کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے, اگر آپ کو پیسوں کی تنگی نہیں ہے نا, تو پھر آپ کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ اسپین چلے جائیں, کیونکہ اسپین میں آپ کا سروائیو مشکل ہے. ادھر پاکستانیوں کے پاس آپ کو کام ملے گا شروع میں, اور 12 گھنٹے آدمی اسپین میں کام کرتے ہیں, اور سیلری 700 800 500 یورو تک ہے, ٹھیک ہے. جو پاکستانیوں کا مائنڈ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو پاکستان کا بھائی 4 لاکھ دے رہے ہیں, 3 لاکھ دے رہے ہیں, وہ اسی نظریے سے سوچتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ آدمی آپ کو ٹائم کتنا دے رہا ہے, اور جس وقت وہ آدمی جس کنٹری میں ہے ادھر ریٹ کیا ہے, یورو چلتا ہے. لیکن آپ کے ہمارے پاس بھی یہ ڈاکومنٹ بھی نہیں ہوتے, اور ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے. اور دیکھو اگر چیکنگ والے آ جاتے ہیں تو ان کو بھی پھر اچھا خاصا ٹیکا ٹھوکتا ہے, ٹھیک ہے. تو بس ضرورت جب انسان کو, تو پھر مجبوری کا نام شکریہ ہے. تو ہر انسان مجبوری کے تحت کام کرتا ہے. میں نے بھی اٹالیا میں ایسے ایسے کام کیے ہیں, آپ کو آنے والے لوگوں میں دکھاؤں گا. تو ابھی تو الحمدللہ کام مل گیا پکا. جب میرے پاس پرمیسو دی سجورنو نہیں تھی تو کسی سے نہیں کہا کہ میرے لیے پبلسٹی کا کام ڈھونڈو, میرے لیے کسی کمپنی میں کام ڈھونڈو, میرے لیے کوئی علاوہ پیتی کا ڈھونڈو. جو کیا بھائی الحمدللہ خود کے دم پر کیا, اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہے, ٹھیک ہے, اور والدین کی دعائیں ہیں بس, ٹھیک ہے. اور جتنے بھی دوستوں سے کہو گے تو سوائے اس بات کی کہ آپ کا مذاق بننے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. 1-2 دوست آپ کا ہوگا مخلص, آپ کے کام آئے گا تو اچھا ہے. جتنے دوست ہوتا ہے اچھے دوست بناؤ, جو نشہ نہ کرتے ہوں, پازیٹیو ہوں, ٹھیک ہے, وہ دوست بناؤ. شروع میں جب آپ یورپ میں آتے ہو تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ انسان کیسا ہے. جب ٹائم گزرتا ہے تو پھر انسان کو معلوم ہوتا ہے. جب آپ کے دوست اچھا تمنا کریں, اور تو پھر آہستہ آہستہ بھائی ان کو بھی عربی درجی کہنا چاہیے, اور اپنی لائف پر فوکس کرو. ہم یورپ میں آئے ہیں صرف اور صرف پیسے کے لیے آئے ہیں, اور ڈاکومنٹس کے لیے آئے ہیں. تو ایک کنٹری میں رک جاؤ, تو آپ کو انشاءاللہ جلدی کسی نہ کسی کنٹری میں, اسپین میں, اٹلی میں 2-3 سال کے اندر پیپر اس وقت میں ضرور مل جاتے ہیں. تو یہ باتیں تھیں کہ آپ کی اپنی لائف ہے, اپنی خیال سے, اپنے دماغ سے اس لائف کو جیو, اور زندگی میں نشہ بالکل نہ کرو, نشے کی طرف نہ جاؤ. زندگی میں بہت مشکل وقت حالات آتے ہیں, تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کہتی ہے تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں 10 گنا اور زیادہ دوں گا. اگر شکر آپ اللہ کا نہیں ادا کرو گے تو اللہ آپ کو بھائی پھر رسوائی کرے گا. اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے, جیسا بھی وقت ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں نے 3 مہینے اس کیمپ کے اندر رہتے ہوئے صبح ادھر سے چلے جاتا تھا, تو کہوں تو تب نہ جب آپ نے میرے ویڈیوز نہ دیکھی ہوں. اگر پہلی دفعہ آئے تو پھر آپ کے لیے ہے. تو ہر روز 3 مہینے میں ادھر سے اس کیمپ سے صبح کے وقت چلا جاتا تھا, ٹھیک ہے. ابھی تو ہمارے کیمپ کا جو کچن ہے نا وہ ابھی 1 مہینہ ہوا ہے اوپن ہوا ہے, تو اس سے پہلے بھائی سارا دن بھوکا رہنا, کیونکہ ادھر ٹائم ٹیبل ہوتا تھا. اس سے پہلے تقریباً 1-2 بجے کا ٹائم اس نے رکھا تھا کہ جب کوئی بھی نہ ادھر آ سکے, سب کام پا رہا ہوں. بس اپنا نا نارمل ڈیوٹی اس نے اپنی کرنی ہوتی تھی, بس کاغذوں میں کہ میں نے کھانا بناتا ہوں سب کے لیے, یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو ویسا ٹائم ٹیبل تھا. تو آپ کو معلوم ہے کہ ادھر بسوں کا انتظار کرنا, آدھا گھنٹہ, پھر دور جانا. تو اس وقت میں بھی نا میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا نا, بہت شکر ادا کیا. کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں تھی. اللہ پاک میرے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی دے. اور دیکھو انسان بھائی اپنے والدین
کہ نا پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا نا ایک سہارا ہوتا ہے انسان کو، اور اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحیح سلامت اور لمبی زندگی عطا کرے۔ تو ماشاءاللہ میرے ابو نے نا مجھے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جب بھی بات ہوئی ہے نا، مجھے 3 سال ہو گئے گھر سے نکلے، جب بھی بات ہوئی ہے تو یہ نہیں کہا کہ تم کام پر لگے ہو، کتنا کام ہے، کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو شکریہ ابو جان آپ کا، کیونکہ آپ کا مجھ پر بھروسہ کرنا، اور شکریہ، کیونکہ دیکھو اگر آدمی اس مشکل وقت سے گزر رہا ہے، کام ڈھونڈتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، جیسا کہ لوگوں کے اسٹارٹ میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے تم صرف کوشش کرو، کامی ناکامی دینا صرف میرا کام ہے۔ تو میں تو ہر روز جاتا تھا کام کی تلاش میں، نکلتا تھا باہر، اور ساتھ میں اسکول بھی جانا، آپ لوگوں کے لیے ولاگ بھی بنانا، ٹھیک ہے، آپ کے کمنٹس میں 24 گھنٹے سے پہلے جواب بھی دینا۔ تو آپ ذرا 1 منٹ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے سوچو کہ 24 گھنٹے کے اندر آدمی کیا کیا کر سکتا ہے۔ تو ایسی لائف ہے، تو اس لائف میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ یہ خود کی میری زندگی ہے، اور خود میں نے اس کو ایسا بنایا، مجھے پسند ہے ایسی زندگی گزارنی، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنی، اور اٹالیا کی جو سٹوری ہیں، ادھر کے جو ولاگز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ کوئی میں کوئی بہت پھنسا ہوا یا کوئی بہت سمجھ لو جیسے مشکل وقت ہے یا بہت اسٹرگل کہہ لو اس کو، یہ میرا شوق ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا، یہ سب میرا شوق ہے، یہ مجھے پسند ہے۔ اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ شوق دا کوئی مول نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس بات سے مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ وہ کام سیکھ کر آؤ اگر آپ پاکستان میں اس وقت، تو کہ جو کام آپ کو پسند ہے، یہ نہ ہو کہ ابھی میری طرح ابھی میں ہوٹل میں لگا ہوں، اور جب 10 کا ٹائم ہو جاتا ہے تو میں گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں کہ ابھی ٹائم کیا ہوا ہے، اور ابھی بس نا صفائی ساری کر لی ہے، کلوزنگ ٹائم آ گیا، برتن شرتن سب ختم ہو گئے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اور گاہک آ جاتے ہیں تو پھر ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو آپ کو معلوم ہے کیا کہتے ہوں گے، پھر آپ بھی سوچ لو۔ تو ایسا کام نہ سیکھ کر آئیں کہ میری طرح آپ کو ٹائم دیکھنا پڑے، بھائی ٹائم کتنا رہ گیا ہے، کتنے آدمی آ گئے ہیں، بہت مشکل ہو گئی ہے۔ ایسا کام کرو جتنا کام آئے تو آپ خوشی سے کہو کہ کام اور آئے، ٹھیک ہے، کام اور آئے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بھائی اتنے گھنٹے میں نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے یہ کام پسند ہے، میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میں پاکستان سے نا پیزے کا کام سیکھ کر آیا تھا، اور پیزے کا کام میں نے ایک بھائی سیدھا سادہ ایک آدمی ہوں، جٹ بلادری سے میرا تعلق ہے، اور مجھے کچن میں بند تنگ جگہوں میں نا مجھے کام کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ شاید لیبیا میں 2 سال رہا ہوں، اور کمروں کے اندر رہا ہوں، جیلوں کے اندر رہا ہوں، اور اتنے آدمی ایسے ساتھ ساتھ ہوتے تھے کہ چھت سے پسینہ ٹپکتا تھا، اتنے آدمی ہوتے تھے۔ شاید اسی لیے کچن کی وہ گرمائشیاں، اور اس لیے مجھے یہ کام پسند نہیں ہے، یا ویسے ہی مجھے پسند نہیں ہے، اور یا یوٹیوب کی وجہ سے پسند نہیں ہے، کیونکہ صبح کے وقت 11 بجے کچن کے اندر انٹر ہونا ہے، اور 11 بجے باہر نکلنا ہے، 3 گھنٹے کی ریسٹ آتی ہے بیچ میں، لیکن آدمی کر رہا ہے کیا کرے، ٹھیک ہے، پھر ادھر اندر ہی رہتے ہیں، تو نہ پتہ چلتا ہے دن ہوا ہے، نہ پتہ چلتا ہے رات ہوئی ہے، اور نہ کھانے کا نہ پینے کا کچھ پتہ چلتا ہے، کیونکہ نہ آپ کو پیاس لگتی ہے، اور کام بھی اتنا آ جاتا ہے کہ آدمی بس کام ہی کرتا رہتا ہے۔ تو ابھی تو مجبوری ہے، مجبوری کا نام شکریہ ہے، کرنا پڑے گا، اور کوئی حل بھی نہیں ہے۔ تو آپ ہمیشہ وہ کام سیکھ کر آئیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور آپ کی اپنی زندگی ہے۔ سب سے لاسٹ میں اور سب سے اہم بات جو آپ کو بھائی زندگی میں بھی سکون دے گی، اور قبر کی 4 دیواری کے اندر بھی سکون دے گی، یہ بات ہے۔ اور پہلے نمبر پر اپنے والدین کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، وہ جیسا کہتے ہیں ویسی بات ان کی مانیں، ٹھیک ہے۔ صرف شرک کا اگر آپ کو وہ حکم دے، جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ان کی بات نہیں ماننی، یا نبی پاک
ہمارے ہیں جو ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، صرف یہ 2 باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو کہتے ہیں نا بھائی کر دو، کسی کا سر پھاڑ دو، جو مرضی ہے کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مرضی ہے کر دو، آپ کے والدین جو کہتے ہیں نا وہ کر دو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ والدین کے آگے جب وہ بڑھاپے میں چلے جائیں تو ان کے آگے تم اوف بھی نہ کہو، ٹھیک ہے، اتنا یہ بڑی بات ہے، اوف بھی نہ کہو۔ ابھی دیکھو اٹالیا میں مجھے 2 سال ہونے والے ہیں، تو ابھی اٹالین کا ان کو جانتے ہیں کیونکہ ان کے ماحول میں رہتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار تم اپنے ابو کے پاس نہیں جاتے، وہ کہتا ہے نہیں میرے ابو دوسرے گھر میں رہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ابھی تیرے ابو تو یار ضعیف ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، تو ابھی تیرے ابو کو تمہاری ضرورت ہوگی، تو کہتا ہوں جاتا ہوں، نہیں میں کبھی کبھی جاتا ہوں، جب فیسٹے آتے ہیں نا، جب کوئی تہوار آتا ہے تو میں ضرور جاتا ہوں۔ تو بس یار ان لوگوں کا اپنا ماحول ہے، اپنی سوچ ہے، اور پاکستان میں بھی میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ اپنے والدین کو بھائی اللہ معاف کرے میں بات نہیں کرنا چاہتا یار، آپ کے بھی ہر گلی محلے میں ایسے لوگ ہیں، اور بچپن سے بھی اب سنتے یا کبھی سنا ہوگا کہ یہ فلاں نے اپنی والدین کو بہت زیادہ تڑفایا ہے اور ان کو بہت زیادہ ذلیل کیا ہے، اللہ معاف کرے۔ اور دیکھو جیسی کرنی ہے ویسی بڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اپنے والدین کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے بھی میں نے آدمی دیکھے ہیں مجھے ان پر ہنسی آتی ہے کہ خود کو بھائی بڑا دکھانے کے لیے نا گھومنا، اور جو ان کا والد ہے، ٹھیک ہے، جن نے ان کے لیے سب کچھ کیا ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جیسے کوئی آپ کا غلام ہے۔ نوکر تو دور کی بات ہے، نوکر بھی اپنی چلو مرضی کا مالک ہوتا ہے، چلا جاتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے، نہیں پسند تو چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، بنا بتائے بھی چلا جاتا ہے، ایڈوانس بھی کھا جاتا ہے، تو لیکن جو غلام ہوتا ہے وہ آپ کا غلام ہوتا ہے۔ تو ایسے بھی میں نے آدمی دیکھے ہیں کہ بھائی خود گھومیں گے پھریں گے، ٹھیک ہے، لیکن والد ان کا سارا دن رات کام کرے گا بیچارہ۔ تو ایسا نہ کریں کیونکہ یہ زندگی 4 دن کی زندگی ہے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں جتنا ہو سکے، کسی کی مدد کریں، نہیں ہو سکتا تو بھائی کسی کا برا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کی اپنی لائف ہے، اپنے طریقے سے، اپنی مرضی سے، اور جتنا ہو سکے جو ہمارے نبی نے ہمارے لیے راستہ بتایا ہے اس پر گزارنے کی کوشش کریں، تو الحمدللہ دنیا میں بھی آپ خوشی سے رہو گے، اور جب آخرت میں جائیں گے تو پھر تو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے تو یقین ہے نا ہمارے مال ہیں اتنے کہ ہم لوگ کہیں کہ بھائی واہ جی واہ ہمارے مال ہیں، کوئی اچھے کام کیے ہیں تو ہمیں اپنے نامہ مال پر فخر ہے کہ ہم بخشے جائیں گے، صرف اس بات پر فخر ہے کہ نبی پاک نے ہماری شفاعت کر دینی ہے، ہم ان کے گناہ گار امتی ہیں، اور بس بیڑا پار ہے، ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے والدین کا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اور دوسرے نمبر پر یار سب سے اگر ضروری بات اگر اللہ آپ کو زندگی میں کسی مقام پر پہنچا دیتا ہے تو دوسرے نمبر پر آپ اپنے پہلے نمبر پر رشتہ داروں میں جو غریب ہے مسکین ہے اس کو دیکھنا ہے، پھر اپنے مسائل کو دیکھنا ہے، اور پھر اپنے گاؤں میں دیکھنا ہے، پھر اپنے ارد گرد دیکھنا ہے۔ تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہی بھائی ٹھیک ہے گاؤں کا گاؤں ہی چھوڑ دیتے ہیں، شہر میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جا کر ادھر مدرسہ بنا دیا، ادھر ٹھیک ہے لنگر لگا دیا، جو مرضی ہے کر لو، لیکن اگر آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا نہیں ہے، ان کے جو حقوق ہیں وہ نہیں ادا کر رہے، تو بھائی آپ کسی نہ کھاتے کے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ آپ نے مرنا ایک دن، سب سے پہلے حقوق آپ کے گھر والوں کے ہیں، پھر آپ کے رشتہ داروں کے ہیں، پھر ہمسایوں کے ہیں۔ اور مزے کی بات آج میں آپ کو بتاتا ہوں، تو
آج نا ہمارے کیمپ کے ساتھ نا ایک جگہ بند ہے کافی نا، بس 4 دیواری ہوئی ہے، تو گیٹ بڑا لگا ہے، تو پہلے ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ گیٹ اوپن کرا دو، گیٹ نہیں اوپن ہو رہا، تو میں اور ایک اور آدمی کے دھکا شکل گیا لیکن اوپن نہ ہوا۔ اس نے پھر مالکن جو جگہ تھی اس کو کال کی، شاید کوئی گھر وغیرہ نہیں بنا رہے تھے تو وہ اس کا نا کچھ دیکھنے کے لیے آئے تھے، تو پھر وہ آئی تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کافی سال پہلے اس کو بند کیا تھا، تو یہ کام کرتا تھا، فنسیوں کرتا تھا، لیکن ابھی جام ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ میں اور میرا دوست حسن پھر دوبار پھلانگ کر اندر گیا، پھر چھانی کے ساتھ کافی اس نے محنت کی، تو پھر اوپن ہو گیا۔ تو حسن نے کہا کہ چلو آؤ یار، ہمساؤں کے حقوق ہوتے ہیں تو ان کے کام آنا چاہیے، چاہے یورپ میں ہو چاہے پاکستان میں ہو، اپنا آپ کا جو ہمسایہ ہے اس کے ساتھ اچھے سکون سے رہو اور زندگی میں خوش رہو گے۔ تو اوکے، ہمیشہ فوکس اپنی لائف پر کرو اور اپنے والدین کا خیال رکھو۔ تو اوکے بائے، لو یو، ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا رکھیے خیال، مجھے دیں اجازت، کافی لمبا ولاگ ہو گیا، تو اوکے بائے، چاہو اگر میری باتوں سے اتفاق ہے تو کمنٹ میں صرف اوکے کر دیں، ٹھیک ہے، اوکے، کیمرہ بند کر دیں۔